سب سے پہلے تمام امین کی خدمت میں پیغمبر کی شفیع اعظم کے ظہور پر میرے بات پیش خدمت ہے۔ میرے موضوع تو میں نے اپنا چلانا ہے، آخر میں اگر وقت اور آپ کی طبیعت میں اجازت دی تو پھر توجہ مجھے سرکار پر بھی بول دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو مجھے بات شروع کر دیجیے۔ سورہ بقرہ سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے، کیونکہ سرکار زمانہ پر من جملہ صرف فرق اسلامیہ کا ہی عقیدہ نہیں بلکہ تمام مذاہب عالم ایک نجات دہندہ کے منتظر ہیں۔ ہم چاہے وہ ہندو ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نصارہ، مجوس، جو بھی ہیں، اس امید میں ہے کہ ایک نجات دہندہ آئے گا جو دنیا سے ظلم و جور کو ختم کرے گا اور عدل ہی عدل ہوگا۔ اور 73 کے 73 فرق اسلامیہ اس بات کے قائل ہیں کہ نسل رسول میں سے مہدی ہے، وہی قائم زمانہ ہے، اسی کے پیچھے عیسیٰ نے نماز پڑھنی ہے۔ بس اختلاف دو باتوں پر ہے، باقی یہ کہتے ہیں کہ اس نے ابھی پیدا ہونا ہے، اور ہم کہتے ہیں وہ دنیا میں موجود ہے۔ قوانین طبیعت کے خلاف ہے اتنی لمبی عمر تک زندہ رہنا، اور دوسرے رجعت سے اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سرکار آئیں گے تو کچھ مومن قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور کچھ منکر۔ تو ہر وہ مومن جو یہ حسرت لے کے دنیا سے گیا ہے کہ میں سرکار کی حکومت دیکھتا ہوں، ہر ایک کی قبر پہ سرکار کا فرشتہ نہ جائے گا، حسرت لے کے گیا تھا تیرا امام آ گیا ہے، آ جا۔ اور بڑے منکر بھی اٹھائے جائیں گے۔ چھوٹے قسم کے منکرین کا حساب قیامت میں ہوگا، بڑوں کا ظہور پر بھی ہوگا اور قیامت کے دن بھی ہوگا۔ اور قبروں سے واپس آنے کا نام ہے رجعت، اور رجعت کا صرف مذہب شیعہ قائل ہے۔ لوگ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مر گئے وہ قیامت سے پہلے واپس آئیں؟ میں آیت پڑھنے لگا ہوں، قرآن و حدیث میں رجعت کے دلائل کا ایک پہاڑ کھڑا ہوا ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ ہاں، اب دیکھیے گا کہ رجعت قرآن میں کہاں کہاں بھائی میرے پاس ملتی ہے۔ رسول سے اللہ کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ پڑھنا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ عُلُوفٌ
حضر الموت فأماتهم الله ثم أحياهم إن الله لذو مغفرة لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ فرمایا رسول تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے گھر چھوڑ کے بھاگ نکلے؟ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے، رسول سے ہزاروں سال پہلے کا، اور اللہ کہہ رہا ہے الم تر الی الذین، تم نے ان کو دیکھا نہیں؟ وہم الوف، وہ ہزاروں میں تھے، نکلے کیوں؟ خرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم الوف حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ اللہ کہتا ہے فأماتهم اللہ، اللہ نے سب کو مار دیا، ثم احیاهم، پھر سب کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ ذو فضل علی الناس، کیونکہ اللہ لوگوں کے لیے صاحب فضل و کرم ہے، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن ان میں کہ اکثر شکر نہیں کرتے، ناشکرے ہیں۔ یہ واقعہ حزقیل نبی کے زمانے کا ہے۔ حزقیل حضرت موسیٰ کے اوصیاء میں سے تھے، شام کے لوگ تھے، یہ طاعون پھیل گیا، لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے، 70,000 آدمی ان میں امیر تھے۔ انہیں کہا یار یہ طاعون والا شہر چھوڑو، ہم کہیں اور جا کے رہتے ہیں جہاں یہ وبا نہ ہو، ان غریبوں کو یہاں مرنے دو۔ کیونکہ غریبوں کو سسکنے کے لیے چھوڑا، جب اپنی طرف سے جائے امن پہ پہنچے اللہ نے سب کو مار دیا۔ لاش دفنانے والا کوئی نہیں تھا، 70,000 لاشیں وادی میں پڑی رہی اور سالوں پڑی رہی۔ سالوں کے بعد حضرت حزقیل کا وہاں سے گزر ہوا، پہچانا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، وہی سالوں کے بل گرے، دست دعا بلند کیے، پروردگارا میری سن لے، انہیں زندہ کر دے تاکہ ان کی نسلیں پھیلیں، زمین میں تیری تسبیح ہو۔ اللہ نے کہا میں اپنی حجت کی سفارش کو رد کیسے کروں؟ ہاں، ان میں پھر بھی اکثر ناشکرے ہوں گے، لیکن تم نے کہہ دیا تو اب پانی لیا، ان پر چھڑکتا جا، یہ اٹھتے جائیں گے۔ اب یہ گھروں میں جا کے سوچنا ضرور، اللہ ویسے نہیں اٹھا سکتا تھا انہیں، یہ کیوں کہا پانی لیا چھڑکتا جا؟ بتانا یہ چاہتا ہے کہ قدرت چاہے میری ہوتی ہے، عمل میری حجت کا ہوتا ہے۔ ہاں بس، اور شاید بات نہیں، وہ نوروز تھا، بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس دن نوروز تھا جب وہ سارے زندہ ہوئے۔ اسی لیے نوروز کے دن اللہ نے مومنین کا ایک دوسرے پہ گلاب اور پانی چھڑکنا سنت قرار دے دیا۔ تو اب زمانے کو بتا دینا، ریاضت کر کے سالوں مرے رہے، سالوں کے بعد زندہ ہوئے، اشاق یہی تو رجت ہے، مر کے لوٹ آنا ہی رجت ہے۔ اور قرآن رجت کا قائل ہے، تم کیوں نہیں؟ اور دوسری مثال دوں، مولا امیر ممبروں سے اکثر کہا کرتے تھے، اس کی قدرت کے کیا تعجب ہے کہ باپ 50 سال کا، بیٹا 100 سال کا۔ لوگوں نے کہا مولا باپ 50 کا ہو کے مر گیا، بیٹا 100 سال تک زندہ رہا۔ فرمایا ایک ہی دن میں باپ کی عمر 50 سال تھی اور اسی دن بیٹا 100 سال کا تھا۔ اور وہ بس یہ حیران ہو رہے ہیں، مولا نے حضرت عزیر کی مثال دی ہے، کیونکہ حضرت عزیر جس دن گھر سے نکلے، گھر میں بچہ ہونے والا تھا،
ایک بستی سے گزرے اور الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، پوری کی پوری بستی برباد ہو چکی تھی زلزلے میں، چھتوں کے بعد الٹی ہوئی تھی. اور اندازہ ہوئی حاضر اللہ بعد موتہا، اللہ ان کو کیسا زندہ کرے گا. قرآن کہتا ہے فاماتہ اللہ مئۃ عام، پورے 100 سال اللہ نے اسے مار دیا. خود بھی مر گیا، ساتھ گدھا بھی مر گیا. 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا. پر کتنا سوئے ہو کب لبستا دن کو دیکھا تارا لبستا یومنا بعد یوم، پورا دن یا دن کا کچھ حصہ سوتا رہا ہو. اللہ نے کہا پر لبستا مئۃ عام، 100 سال سوئے ہو. اب میں اپنے کندھے کی طرف دیکھو کہ میں زندہ کیسے کرتا ہوں. اب چونکہ یہ 100 سال مرا رہا، اس کی زندگی رک گئی. اسی دن گھر میں بچہ پیدا ہوا، وہ 100 سال کا ہو چکا تھا. جب گھر گئے باپ 50 سال کا، بیٹا 100 سال کا. جن 70 آدمیوں کو لے گئے، 7 لاکھ بنتا تھا. 7 لاکھ میں سے 70,000 چنے، 70,000 میں سے 7,000 چنے، 7,000 میں سے 700 چنے، پھر 70 چنا. اور یہی تمہارا 12واں امام اپنی توقیع میں لکھ رہا ہے کہ ان موسیٰ ما کمال عقلہ و وفور علمہ، کہ موسیٰ غافر علم رکھنے کے باوجود، کمال عقل رکھنے کے باوجود، جنہیں موسیٰ نے چنا، وہ طور پہ جا کے موسیٰ سے کہہ بیٹھے جب تک اللہ نظر نہ آئے ہم ایمان نہیں لاتے. اور آج جب موسیٰ کا چنا ہوا ناقص ہے، تم مرضی سے امام چن سکتے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ بس انہوں نے سوال کیا تھا تو تنظیم ہوا کیا ہے 70 آدمیوں سے نہیں بتا کیوں کیا ہوا. شاہ کا الہی گرا، تجلی میں فصل کر دیا، خاکستر ہو گئے. موسیٰ بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا دیکھا ان کی تو رات پڑی ہے. کہا پروردگارا یا تو مجھے بھی مار دیا ہوتا. 70 چون کے آیا ہوں، اگر اکیلا گیا قوم تو کہے گی کہ تم نے ہم سے جھوٹ بولا تھا کہ اللہ مجھ سے وعدے کرتا ہے. جب ہم نے 70 بندے گواہی کے لیے بھیجے تو نے سب کو قتل کر دیا تاکہ تیرے جھوٹ کا گواہ کوئی نہ رہے. پڑھنے والے میں تو منہ دکھانے جوگا نہیں رہا، مہربانی کر انہیں واپس بھیج. اور اللہ بنی اسرائیل پر قرآن میں احسان لگاتے ہوئے کہہ رہا ہے، پڑھنا سورہ اعراف، ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم نے تمہیں موت دینے کے بعد دوبارہ مبعوث نہیں کیا. کارواں میں ٹھیک ہو باتیں پڑھے پڑھ رہی ہیں. شاہ خان جب وہ 70 لوٹ کے بنی اسرائیل میں آئے، لوگ موسیٰ کے ہاتھ چومتے ہیں اور وہ 70 کہتے ہیں ٹھیک ہے ایمان رکھو موسیٰ پہ، لیکن ہم نے موسیٰ سے عظیم لوگ وہاں دیکھے ہیں مر کے. اللہ کے ملک دیکھے، کہاں
نہ تو کسی کا حکم وہاں زیادہ چلتا ہے ان دونوں سے. تم تو آج کہہ رہے ہو تو پہلے دن سے بچپن نہیں ہو سکے کرتے. جیسے پچھلے سالوں میں ہوتا تھا ویسا ایک دن بھی نہیں تھا. بڑا اور سلطان، ان سے بڑا سلطان وہاں کوئی نہیں. تین مثالیں 70,000 بندوں کی، حضرت عزیر کی، اور یہ 70 بندے حضرت موسیٰ والے. موت کے بعد زندہ ہونا ہی رجت ہوتی ہے. چوتھی مثال قرآن میں دیکھ لو، حضرت ابراہیم پوچھ رہے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ریڈیو کا وہ گتا نہیں پھٹ جاتا اور آواز آتی ہے، ویسی آواز آ رہی ہے، اور پہلے دن سے مجھے ایسی آ رہی ہے. رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پالنے والے مجھے دکھا تم مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن، کہا ایمان نہیں ہے. کہا ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب چاہتا ہوں. قال فخذ اربعة من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا. حضرت ابراہیم سے تعلق رکھنے والی 2 آیتیں ہیں. ان کے بارے میں لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ اس میں اسرار کیا ہیں اور طریقہ جان لیں تو پتہ نہیں کر کیا لیں. ان میں ایک یہ ہے، اللہ نے کہا 4 پرندے پکڑ لے، انہیں ذبح کر، ان کا قیمہ کر، ان کا گوشت ایک دوسرے میں ملا دے. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پہ رکھ دے. ثم ادعهن یأتینک سعیا، پھر انہیں بلا، دوڑتے ہوئے تیری خدمت میں چلے آئیں گے. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں ہے؟ یہی تو رجت ہے. ذبح ہو گئے، مر گئے، قیمہ ہو گیا، ریشوں میں ریشے مل گئے، پھر زندہ ہو گئے. قرآن میں نہیں پڑھا کہ لوگ اللہ سے کہیں گے ربنا تمتنا اسنتین واحییتنا نصرتین، پالنے والے تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، 2 دفعہ زندگی دی. اگر تمہارا عقیدہ رکھا جائے تو پھر 1 دفعہ آپ مرو گے، پھر قیامت کو اٹھو گے. یہ ایک دوسری موت کہاں سے آئی ہے؟ یہ دوسری زندگی کہاں سے آئی ہے؟ یہی تو میرے امام زمانہ کی دی ہوئی ہے. یہ موت بھی حضرت ابراہیم کو موت و حیات کے اطمینان کی بات ہی نہیں ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں قرآن مولویوں سے پوچھنا ہی نہیں چاہیے، چاہے وہ ہمارے ہوں یا پرائے ہوں. ہمیں کیا پتا قرآن کیا کہتا ہے. یہی سوال صادق آل محمد سے ایک بندے نے کیا. کہا مولا وہ ایمان کیسا ہے جس میں اطمینان نہیں، اور اللہ کا خلیل کہہ رہا ہے لیطمئن قلبی، اطمینان چاہتا ہوں. فرمایا موت و حیات کا اطمینان ہی نہیں. باتوں باتوں میں اللہ نے ابراہیم سے کہا انی لاتخذ من عبادی خلیلا، میں ان قریب اپنے بندوں میں سے ایک خلیل بنانے والا ہوں. قال من ہوا، پالنے والے وہ کون ہے؟ کہا ان قال لی لاحییت لہ الموتى، اگر اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ مردے زندہ کر تو میں اپنے خلیل کے کہنے سے مردے زندہ کر دوں گا. مولا فرماتے فوراً ابراہیم نے سوال کر دیا پالنے والے مجھے دکھا تو مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے. اللہ نے کہا ایمان نہیں ہے. کہا اس بات پہ ایمان ہے ولکن لیطمئن قلبی علی الخلۃ، خلت پر اطمینان چاہتا ہوں کہ خلیل میں ہوں یا کوئی اور ہے.
اب سمجھ میں آ گئی بات دوستوں؟ ہاں، ربنا امتنا سنتین وأحییتنا سنتین، پڑھنے والے تو نے 2 دفعہ موت دی، 2 دفعہ زندگی، یہی تو رجت ہے، ایک دفعہ قائم، دوبارہ زندگی دے گا، دوبارہ موت دے گا۔ قرآن کی تو شاید کاظمی میں ایک آیت بھی کافی ہوتی ہے، میں نے 5 مثالیں دے دی، 5 کو ماننے والوں کے لیے 5 دلیلیں کافی ہیں قرآن کی۔ رہ گئی یہ بات کہ اتنی لمبی زندگی قوانین طبیعت کے خلاف ہے، حیرت ہوتی ہے۔ اس پر بھی 5 مثالیں پہلے ہیں، 4 اللہ کے دوستوں کی، 1 اللہ کے دشمن کی۔ میرے امام کو تو ابھی 1200 سال بھی پورے نہیں ہوئے، شیطان ہزاروں سالوں سے زندہ ہے۔ اب بھائی جب میرے بات یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، شیطان کی زندگی پر تعجب نہیں ہے، حجت کی زندگی پر تعجب ہے۔ میری بات؟ ہاں، اور 4 مثالیں اولیاء خدا میں، میرے مولا کے 4 وزیر دیکھ لو، نہیں آئے ذہن میں؟ 2 زمین کے وزیر، 2 آسمان کے، ادریس اور عیسیٰ بھی زندہ، اور مولا سے پہلے کے زندہ، خضر اور الیاس بھی زندہ، اور پہلے سے زندہ۔ ایک علمی لطیفہ ہے، بتاتا چلوں، جو علمی جواہر سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کی دلچسپی کے لیے بتانے لگا ہوں۔ 2 وزیر مولا کے زمین پر ہیں، 2 آسمان پر ہیں۔ ایک زمینی وزیر کنوارا ہے مولا کا ابھی تک، اور ایک آسمانی وزیر ابھی تک کنوارا ہے۔ زمینی وزیروں میں سے حضرت خضر کی آج تک شادی نہیں ہوئی، اور آسمانی وزیروں میں حضرت عیسیٰ کی آج تک شادی نہیں ہوئی۔ دونوں الف والے شادی شدہ ہیں، آسمانی ادریس کی بھی شادی ہے، زمینی الیاس کی بھی شادی ہے، اور یہ دونوں سنتیں چھوڑی گئی ہیں ہمارے لیے کہ جو انتظار امام میں کنوارا رہے وہ خضر و عیسیٰ کی مثال دے، جو شادی کرے وہ ادریس اور الیاس کی مثال دے۔ قائم زمانہ کے ریت کے لیے لطف و کرم ہے۔ تھک گئے ہو تو بس کافی ہے۔ ہاں، ارے حالانکہ میرے خیال تقریباً ہر عشرے میں مولا کے وزراء پر بھی بات ہوتی ہے، یہ وزراء والی مجالس الگ نکال لو تو پھر ایک ضخیم کتاب بن جائے گی۔ ہاں، حضرت رسالت باب، تمہارے رسول کی معراج کے سفر 2 قسم کے ہیں، ایک یوں ایک یوں۔ جو یوں ہے وہ فلسطین تک ہے، جو یوں ہے وہ ادنا تک ہے۔ یوں والا سفر جاری تھا کہ اچانک جناب رسالت مآب کو فضا میں خوشبو آئی، کراؤحیۃ المسک، یہ لفظ ہے، جیسے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا رسول ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے پوچھا، جبریل ما هذه الرائحة الطیبہ، یہ طیب خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ فی بیت قوم عذبوا فی حب اللہ، فرمایا کچھ لوگ تھے جنہیں اللہ کی محبت میں عذاب دیا گیا، ان کے گھر سے آ رہی ہے۔ کوشش تو میری وہ ہوتی ہے کہ جو دنیا نہیں جانتی وہ بتایا جائے۔
قوت خرید بھی ہو, ہے اخذ کرنے کی صلاح ہو, محبت اس کے گھر سے. جبریل وہ کیسے؟ اب رسول اگر سوال نہ کرتے بات ہم تک کیسے پہنچتی؟ تھے جبریل کی ولادت سے بھی پہلے. یہ واقعہ پہلے سنا ہوا ہے تو پھر ٹوٹا پوٹا نعرہ کیوں لگایا؟ چلو یہ ادھار پھر کبھی. میں شاید کا آدمی اپنی توہین برداشت کر سکتا ہوں, علم کی توہین برداشت نہیں ہوتی مجھ سے. بات ایسی تھی. ہاں بس نہیں, میں کوئی ممبر تو نہیں چھوڑ رہا, لیکن یہ واقعہ آپ نہیں سناؤں گا, یہ پھر کبھی سناؤں گا. ہوں کچھ چکر نہ سنو سر. یہ ادھار ہے, پھر کبھی صحیح انشاءاللہ. نہیں میں اللہ کی محبت میں عذاب دیا گیا. سرکار اس سلطنت کا ایک بادشاہ تھا, بادشاہ کافر تھا, اس کا بیٹا تھا, وہ نہ صرف مسلم تھا بلکہ علم الہی میں حجت تھا جس کا نام خضر تھا. سرکار باپ نے اس کا نام دو روایتیں ہیں, یا بلیا رکھا یا تالیا رکھا. خضر اس لیے کہ جس خشک لکڑی پہ بیٹھتا تھا اس لکڑی پہ سبزہ اگاتا تھا, جس چٹیل زمین پہ بیٹھتا تھا وہاں زراعت اگاتی تھی. چونکہ سبزہ اگا دیتا تھا لقب خضر ہو گیا. باپ سے چھپ کے عبادت کرتا تھا, بادشاہ تھا. وزیروں نے مشوروں نے کہا ایک ہی تیرا بیٹا ہے, اس کی شادی کر تاکہ تیری نسل پھیلے. بادشاہ نے ایک شہزادی پسند کی, شادی کر دی. شب عروسی خضر نے اسے بلایا اور کہنے لگا لا حاجت لی فی النساء, مجھے عورتوں کی کوئی حاجت نہیں. ہماری دنیا میں تو چل جاتا ہے کہ وزیر کا علم زیادہ ہو, امیر کا تھوڑا ہو, لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا. وہاں امیر اللہ بناتا ہی اسی کو ہے جو ہر جہت میں ہر صفت میں وزیر سے بڑا ہو. اور جس کا وزیر عورتوں سے بے نیاز ہے وہ خود تیرے میرے طریقے سے
खरीदार बनो तो मैं दरवाजे क्यों बंद करूं? ला हाजत अली फिन निसा, मुझे औरतों की कोई हाजत नहीं। अगर तू मेरा राज रख सके है कि मेरे वालिदैन को ये न बताए तो तेरी जन्नत की जमानत लेता हूं। अल्लाह अकबर। उसने कहा राज रखा जाएगा। उस मोमना ने खिजर का राज इफ्शा न किया। वक्त गुजरा, फिर वजीर मशहूर ने कहा औलाद नहीं हो रही, कहीं ये बहू बांझ तो नहीं, और शादी कर। बादशाह ने एक की जगह दो कर दी इकट्ठी, और उनसे भी हजरत खिजर ने यही कहा। उन्होंने सुबह उठते ही बादशाह से कह दिया कैसे तेरी नस्ल फैले, तेरे बेटे को तो फितरत की कोई हाजत और ख्वाहिश ही नहीं। बादशाह को गुस्सा आया, हुक्म दिया कि जैसे हुजरे में ये रहता है पता नहीं छुप के क्या करता रहता है, उसके आगे दीवार चुन दो ताकि दब के मर जाए। बस दरवाजे का बंद होना था, फौरन जिब्रील नाजिल हुआ। कहता है अल्लाह ने आए रसूल मुझे भेजा कि जाके खिजर से कहे आज के बाद तुझे कुव्वत है, तू दीवारों से ऐसे गुजर जाएगा जैसे हवा गुजर जाती है। जैसे हवा मुट्ठी में बंद नहीं हो सकती, तुझे दीवारें चाहे वो फौलाद की हों नहीं रोक सकती। और आज के बाद तू जो सूरत चाहेगा वो बना लेगा। कहते कुछ दिन के बाद बाप का दिल था, ख्याल आया कि क्या गुजर रही होगी मेरे बेटे के साथ, मरा या जिंदा है। दरवाजा खोला तो खिजर गायब। हाँ, जिब्रील सुना रहा है रसूल को कि खिजर वहां से अपनी खालाजाद सिकंदर जुल्करनैन के पास चला आया। जुल्करनैन ने उसे अपने लश्कर का सालार बना दिया। जुल्करनैन ने सुन रखा था कि दुनिया में 700 चश्मे आबे हयात के हैं, वो उनकी जस्तजू में था। उसने 700 दस्ते फौज के बनाए, 700 मछलियां दी, एक एक को एक एक मछली दस्ते की कि जिस जिस चश्मे से गुजरो इन मुर्दा मछलियों को धोते जाना। जिस चश्मे में मुर्दा मछली जिंदा हो जाए समझ लेना वो आबे हयात है। बाहर वाला महला ठीक है दोस्तों? सात दस्ता फैल गया। खिजर अचानक एक चश्मे से गुजरा, उसने मछली को धोया, मछली हाथ से छूट के तड़प के पानी की लहर पे रवा दवा। खिजर मछली पकड़ने के लिए जल्दी से उसने छलांग लगा दी चश्मे में, नहा भी लिया, प्यासा था पी भी लिया। मछली तो हाथ आई नहीं, खिजर खाली हाथ आ गया। आके अपने खालाजाद से बताया कि मछली तो छूट गई ऐसे जिंदा होके। सिकंदर ने कहा तूने उस चश्मे से पिया? पी लिया। कहा लिहाजा खुलिकता, फिर तेरी ही तखलीक उस चश्मे के लिए है, मेरी नहीं है। अब तुझे नफ़्ख़े सूर से पहले, सूर फूंकने से पहले मौत नहीं आएगी। होने को होने से पहले जानने वाला रसूल पूछा है जिब्रील आखिर जो जस्तजू में था जुल्करनैन को न मिला, खिजर के हिस्से में क्यों आ गया? रसूल की रकाब चूम के कहता है क्योंकि इल्म इलाही में ये खिजर तेरे 12वें नायब का वजीर था। जिंदा रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। रसूल फरमाते हैं जिब्रील वो घर वाली बात
को अभी बताई नहीं तूने कि वो घर से खुशबू क्यों आ रही है? सरकार उसी तरफ आ रहा हूं। बस खिजर कभी जुल्करनैन के साथ रहता, कभी इबादत करने के लिए किसी जजीरे में, कभी किसी जजीरे में। खिजर के मुल्क के दो ताजिर समंदर में कश्ती पे सफर कर रहे थे, समंदर में तूफान आ गया, कश्ती टुकड़े हो गई, दो टुकड़ों पे तैरते हुए दो ताजिर एक जजीरे से जा लगे। वहां खिजर इबादत कर रहा था, खिजर ने उन्हें पहचान लिया, ओए तुम फुला नहीं, तुम फुला नहीं, हाँ घर जाना चाहते हो? जाना चाहते हैं, अगर वादा करो कि मेरे बाप को मेरी जगह नहीं बताओगे तो तुम्हें अभी घर पहुंचाता हूं। वादा करते नहीं बताएंगे। फरमाया एक बादल गुजर रहा था, खिजर ने इशारे से बादल को बुलाया, ये तो मेरे मेहमान हैं, इन्हें घर ले जा। जी शादबाश, शादबाश, हाँ यही सोचना है, ये वजीर है और जमीनी वजीर है और छोटा वजीर है। जी अल्लाह जाने अमीर क्या होगा, सरदार क्या होगा। कहा बादल ने पहुंचा दिया, एक ने तो राज रखा, दूसरा सवेरे पहुंच गया बादशाह के दरबार में, मैंने तेरे बेटे खिजर को देखा है फलां जजीरे में, कोई गवाह, मेरे साथ फलां ताजिर भी था। उसे बुलाया, तूने देखा? उसने कहा बादशाह मैंने तो नहीं देखा। उसने कहा जी मेरे साथ बंदे भेजो, मैं जगह दिखाता हूं। बादशाह ने उस ताजिर को कैद कर दिया। थक तो नहीं गए? फौज भेजी, फौज खाली हाथ आ गई कि जी वहां तो निशान ही नहीं है खिजर का। बादशाह ने उस ताजिर को छोड़ दिया, कहा अल्लाह को जलाल आया, अल्लाह ने पूरा मुल्क गर्क कर दिया। एक वो ताजिर बचा जिसने राज रखा था और एक वो मोमना बची जो पहले खिजर के घर आई। उन दोनों ने आपस में अक्द किया, वहां से हिजरत करके दूसरे बादशाह की हुकूमत में चले आए। वो जो मोमना थी उसने बादशाह के घर में नौकरी कर दी, शहजादी की। शहजादी को कंघी कर रही थी, अचानक उसके हाथ से कंघी छूटी, उसके मुंह से निकला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शहजादी ने पूछा ये माता पूलीना क्या कह रही है? आपने रब का नाम ले रही हूं। शहजादी ने कहा हल्ला के रब्बुन गैर अभी, क्या मेरे बाप के सिवा भी तेरा कोई रब है? शहजादी कह रही है मेरे बाप के सिवा भी कोई तेरा रब है? उसने कहा अय्या तो हल जाहिला ली रब्बुन हुवा रब्बी व रब्बो के व रब्बो अभी के, कि वो जाहिल औरत, जो मेरा रब है वो तेरा भी रब है, तेरे बाप का भी रब है। उसने जाके अपने बाप को बता दिया कि ये तुझे रब नहीं मानती। बादशाह गुस्से में लाल बबू का हो गया, तू किसी और का रब मानती है? कहा जो है उसको मानती हूं। और कौन कौन इस अकीदे में शामिल है? कहा मैं, मेरा शौहर, मेरे दो बच्चे। बादशाह ने उन्हें घर में बुला के एक बहुत बड़े कढ़ा में तेल उबलवा के जिंदा उसमें फेंकवा दिया, जल गए। जिब्रील कहते सरकार चूंकि मोहब्बत इलाही में जले, कयामत तक इस घर से खुशबू आती रही। मेरे सामईन ने करना है, ये वजीर है मौला के, उल्फत ये गैर खानदान के हैं, चाहे खिजर है, चाहे इलियास है, चाहे ईसा है, चाहे इदरीस है। समझ में आ रही है बात या नहीं है? क्योंकि मैंने लियाकत खुदा की कसम हजरत ईसा के ये लफ्ज पढ़े हैं, जब रात को जिंदान में थे ना कि सुबह सलीब दी जाएगी, फांसी पे चढ़ाया जाएगा,
تو اس وقت گڑ گڑا کے جو سجدے میں عیسیٰ نے دعا مانگی تھی وہ یہی کہی تھی، پالنے والے کیا میں تیری کنیز کی کنیز کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں تیری کنیز کی کنیز کا بیٹا نہیں؟ تو کنیز زادوں کو وزارتیں مل رہی ہیں۔ حوالہ میں دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے منتخب البصائر، علامہ حسن بن سلیمان ہلی رضوان اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ شب عاشور حسین نے جو خطبہ دیا اس میں اپنے اصحاب سے کہا گھبراؤ نہیں، کل ہم شہید ہو رہے ہیں، جب ہمارا قائم آئے گا میں بھی لوٹوں گا، تم بھی لوٹو گے۔ سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ تو جب 72 کے 72 کربلا کے شہید لوٹیں گے تو میں انصاف چاہتا ہوں بھائی جمیل عباس اپنے سامعین سے، جو عیسیٰ کو وزارت دے رہا ہے کربلا کے شہیدوں میں ایک علی ہے، ایک محمد ہے۔ نہیں بولے بھائی، عباس ثانی علی ہے، اکبر ثانی رسول ہے۔ عیسیٰ کی ماتحتی میں دے، توہین علی ہے، توہین رسول ہے، ماننا پڑے گا یہ ان پر بھی حاکم ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ جس کے علمدار کا نام جبریل ہے، جبریل تیرے امام کا علم ہاتھ میں لے کے اٹھے گا، آگے آگے چلے گا تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے علم بدعت ہوتا تو جبریل تم نے اپنی امانت وصول کر لی، میں نے بھی جو پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ طبیعتیں ہوں تو 2 جملے شہزادے پر کہہ دوں گا۔ علامہ قزوینی انہوں نے چشم تصور سے منظر دیکھا، کیونکہ شہزادہ علی اکبر کو بصارت سے تو کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ تو علماء خطبہ واعظین بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھائی جمیل عباس جو علت ہے وہ شاید آدمی ہر عالم کی سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ عقاب تمہارے رسول کی سواری کا گھوڑا تھا جی، اور نیاز اکبر اسے یمن کے بادشاہ سیف بن ذی یزن نے جناب عبد المطلب کے حوالے کیا تھا، رسول کے دنیا میں آنے سے بھی پہلے، چونکہ جو ہی یمن کے دربار میں جناب عبد المطلب کا داخلہ ہوا، سیف بن ذی یزن تخت کھڑا ہو گیا۔ سرکار نے کہا تو بادشاہ ہے، میرے لیے کیوں کھڑا ہوا ہے؟ کہا سرکار میں آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اس نور کے لیے جو آپ کے جبین مبین میں چلا۔ محل کے ایک کمرے میں لے گیا اکیلے،
تیری پیشانی میں جو نور ہے تیرے بیٹے کو منتقل ہوگا، تیرے بیٹے سے پھر آگے منتقل ہوگا اور وہی آخری رسول ہوگا۔ میں نہیں رہوں گا۔ یہ تحفے، یہ جواہرات، یہ کنیزیں اور یہ عقاب نامی گھوڑا میری طرف سے سلام دینا، کہنا تیرا کلمہ پڑھ کے جا رہا ہوں اور یہ تحفے قبول کر۔ اس وقت اس گھوڑے کی عمر 5 سال تھی۔ جناب عبد المطلب کچھ عرصہ زندہ رہے، پھر جناب عبداللہ آئے، وہ زندہ رہے، پھر 63 برس تیرا رسول زندہ رہا، 50 برس رسول کے بعد واقعہ کربلا ہوا اور اکبر میدان کربلا میں اسی عقاب پہ سوار تھا۔ علم طبیعیات اور مابعد طبیعیات حیران ہے کہ سینکڑوں برس یہ گھوڑا زندہ کیسا رہا۔ میں یہی کہتا ہوں کہ نمک حرام ہو، جن کے گھوڑے سمجھ میں نہ آئے مالک سمجھ میں آئے۔ جملہ میں تمہیں سنا تو پہلے چکا ہوں، لیکن اب سامنے آ گیا ہے۔ جو نئے ہیں ان کا بھلا ہو جائے گا، اور جنہیں سنا چکا ہوں وہ قند مقرر کا مزہ لیں۔ میں نے باقاعدہ تمہیں اس گھوڑے کا شجرہ بھی بتایا تھا۔ ساتھ پوچھتے ہیں، سرکش سے سرکش گھوڑا شاید کاظمی جو کسی سوار کو نہ اٹھا رہا ہو، اس کا دایاں کان پکڑ کے یہی شجرہ پڑھ کے پھونک دو، بھیڑ ہو جائے گا۔ اور میں خود کئی دفعہ فضل لیاقت بخدا میں تجربہ کر چکا ہوں۔ عقاب کے باپ کا نام ایزوب، ایزوب کے باپ کا نام قابل، قابل کے باپ کا نام زاد القفا، زاد القفا کے باپ کا نام خنج، خنج کے باپ کا نام میمون، میمون کے باپ کا نام رہی۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شجرے بھی ہیں، خاندان بھی ہے، اور کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ یہ گھوڑا نہ کسی گھوڑی کے شکم میں رہا ہے۔ نہ کسی گھوڑے کی صلب میں رہا ہے۔ قال اللہ لہ کن فیکون، اللہ نے اسے کہا ہو جا، کن ہو جا، ہو گیا۔ اور جن کے گھوڑے کن سے ہوتے ہیں، سردار تیری طرف ہے۔ چلے تو نہیں گئے دوست؟ آل محمد کا شجرہ کیسے ہے؟ ہاں تو بس آل محمد کی سواریاں بھی آل محمد کے معیار کی ہونی چاہیے نا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات جانے؟ ہاں، چونکہ خود جناب امیر فرما رہے ہیں لا نالد ولا نولد فی البطون، نہ ہم شکموں سے پیدا ہوئے ہیں نہ کوئی ہم سے شکموں میں پیدا ہوا۔ سلمان نے سوال کیا تھا در مولا یہ چکر کیا ہے؟ کبھی آپ بچے، کبھی لڑکے، کبھی نوجوان، کبھی جوان، کبھی ادھیڑ عمر، کبھی بوڑھے،
फरमाया सलमान अगर हम हमेशा एक हालत में रहते उसे खुदा कौन कहता है? फरमाया हम उसकी खुदाई मनवाने आए हैं, अपने आप को खुदा मनवाने नहीं आए। हाँ, तो रसूल खुदा ने इस घोड़े पे सवारी की। थक गए हो? रसूल की रहलत के बाद इस घोड़े ने किसी को नहीं उठाया। मैं आलमाना जमाना से कह रहा हूं, हत्ता के खैबर शिकन को नहीं उठाया। अली चाहते तो सिर्रे विलायत से जो तकदीर की बागें मोड़ सकता हो, आपकी क्या हकीकत है, लेकिन अली ने जबर नहीं किया इस पर। मौलाना का खल्लू हो, छोड़ दो इसे अपनी हालत में, यह किसी का मुंतजर है। क्या कहा मेरे शहंशाह ने? यह किसी का है। अब यहां गलत फहमी लगी है उलमा को। 5 साल की उम्र में शहजाद अली अकबर ने इस पे सवारी की। लिखने वालों ने भी लिख डाला, पढ़ने वालों ने भी सोचे भाई ये बजवास पढ़ दिया भाई, चूंकि हम शक्ल पैगंबर था, घोड़े ने समझा मोहम्मद है। यार अक्ल के नाखुन लो, कहां 63 साल का रसूल, कहां 5 साल का अकबर। न कद मिलता है, न कामत मिलती है, न जसामत मिलती है, सिवाय इसके कोई बात समझ में नहीं आती। जो खुशबू हकीकत मोहम्मदिया से हुकाम को आती थी वही अली अकबर से आई। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं? हाँ, हकीकत में हम जा। और उल्फत में एक दूसरी दलील दे रहा हूं। मेरे किबला को जो सुनने वाले अगर कोई बैठे हैं जिन्होंने उन्हें सुना हो, वो एक जुमला अक्सर फरमाया करते थे जब वजद में आते थे ना, तो फरमाते थे कि जमीन टले जमा टले, अमीर मोहम्मद की बात कभी न टले। तो मैं भी कहने लगा हूं, दलील में वो देने लगा हूं, जमीन टले जमा टले, मेरी दलील अपनी जगह से सेंटीमीटर भी न हिले। हकीकत मोहम्मदिया न होता, शर्त था अली ने जिंदगी में 2 हस्तियों को लब्बैक कहा, या हज पे अल्लाह को, या आगे पीछे मोहम्मद मुस्तफा को। सामने कौन तमाशाई है। या तलबिया अली ने जब पढ़ा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, या अली ने लब्बैक कहा खुदा को, या जब कभी रसूल ने कहा या अली, आगे अली ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं पूरी जायदाद लेकर दे दूंगा ना दूं तो मेरे नुक्से में शक दिखाओ किसी और को अली ने लब्बैक कहा हो, किसी इमाम को कहा हो, किसी वली को कहा हो, किसी और नबी को कहा हो, नहीं कहा। सर उठा, मैदान करबला में हर शहीद ने अली को आवाजें दी हैं, हत्ता के नाते अली अब्बास जैसे जरीने भी पड़ी थी। मैदान में नाते अली अब्बास ने भी पड़ी, लेकिन ये अली अकबर के बारे में मैंने पढ़ा कि जब हुजूम में घोड़ा घुसा के हमला करते थे, कहते थे या अली, आवाज आती थी लब्बैक लब्बैक।
सरकार वफा अफजल हैं शहजादा अली अकबर से, हर लिहाज से अफजल हैं, रिश्ते में भी अफजल हैं, हकीकत में भी अफजल हैं, कमाल में भी अफजल हैं, कुनह और माहियत में भी अफजल हैं। लेकिन अब्बास के लिए लब्बैक की आवाज नहीं आई तो मानना पड़ेगा पोता समझ के लब्बैक नहीं कहा, मोहम्मद समझ के लब्बैक है। और वो अली जो घर से निकले तकदीर रकाबे चूमे, मौत को थरथरी छूट जाए, कारकुनाने क़ज़ा क़दर पूछे कि जाना किधर है, जिस अकबर को अली लब्बैक कहे तकदीर की क्या मजाल है। और इसी के साथ दुआ है मेरी कि ज़ात वाजिब तुम्हें ऐसे लातादाद जश्न मनाना, सुनना और हम खताकारों को पढ़ना नसीब फरमाए हैं। हाँ हाँ, और आज तो फिर खुशी वो खुशी है, हैं? 2 दफा डॉक्टर अरब की गुर्बत निकली है, एक जंग खैबर के बाद, एक अली अकबर की आमद के बाद। हैं? हुसैन ने हिजाज की सरजमीन पे कोई गरीब रहने नहीं दिया, सबको गनी बना दिया अली अकबर की आमद के सदके में। और जब हुसैन के चेहरे पे खुशी होगी, इस खुशी के सदके में खुदा कितना खुश होगा, है? क्योंकि हुसैन की खुशी में ही सबकी खुशी छुपी हुई है। तो फिर खुदा को मुबारक देना, हाँ, इस तरह के तू खुद मुबारक है, तेरा नाम मुबारक है, तुझे भी शबी है पैगंबर की आमद पे मुबारक हो, और इसकी खुशी में जो दे सकता है हमारी झोली में डाल। हम सिर्फ रस्म निभा रहे हैं कि आप में जो बे औलाद हैं, शहजादा अली अकबर के सदका मौला उन्हें औलाद नरीना फरमाए, जो मकरूज और तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्ती दूर हो, जो बीमार है शिफा कामला अता हो, जो बेगुनाह कैद है रिहाई नसीब हो, जमी मोमिनीन मौलाद के जो हाजात पता अदल शरीयत के नज़दीक पूरे हैं वो बैतुल मराम तक पहुँचे। और हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है कि हमारे सरदार का जल्द ज़हूर हो। अल्लाहुम्मा कुन वलिय्यिक हुज्जत अल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हादिहि अस्साअत व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलियुम महफिल मकाइद मनासिर व दलील व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्दक व तुमत्तिहु फीहा तवीला या रब मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फरज आलि मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाह मुहम्मद व अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। केक कटेगा, यहीं तशरीफ रखिएगा। उल्फत किसी को देगा वहाँ पे जो तकलीफ तय कर लो। उस्ताद साहब नारे तकबीर, नारे मैं दुआ करता हूँ कि जिसकी भी जो आरज़ू है उसके दिल का हो, चाहे वो भी शहजादा अली अकबर के सदके में मौला खिला दे। मैं चोरी चलाने लगा हूँ, इससे अल्लाह करे हर मोमिन की मुश्किल की जंजीर कट जाए और मुकस्सिर का कलेजा